ہے ایک شعار ہے، ایک خاص قسم کا جو ہے وہ ریکمنڈیشن. بہرحال یہ چند چیزیں تھیں کہ جو آپ خدمت نے عرض کی. لیکن جہاں تک ہمارے موضوع کا سوال ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، میں نے گزشتہ ہفتے آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ شیطان کے بہکانے کے بڑے مختلف طریقے ہیں. وہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ انسان کے بہکانے میں کام آئے گی اس میں اس کو استعمال کرتا ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. یہ تو بڑا اس کا عجیب چیز ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نہیں وہ صرف نیگیٹو چیز سے ہی بہکاتا ہے، ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے برے کاموں کی طرف ہی دعوت دے گا، برے کاموں کی طرف ہی دعوت دے گا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں وہ اچھے کاموں سے بھی بہکا سکتا ہے. آپ کہیں گے اچھے کاموں سے کیسے بہکائے گا؟ تو یہ ایک واقعہ میرے پاس یہاں پہ ہے، پوری کتاب میں سے جمع کیا ہے. کہتے ہیں ایک دن صبح صبح جو ہے وہ معاویہ کے بعد شیطان آیا، وہ سو رہا تھا تو اسے جگایا، بولے اٹھو نماز پڑھو. کیا کہا؟ اس سے کہا اٹھو نماز پڑھو. تو اس نے کہا بھائی یہ تم کون؟ اور میں تو سارے دروازے بند، اندر کیسے آئے؟ بولے مجھے دروازے نہیں روکتے آنے سے، میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں. تو بولے تم ہو کون؟ بولے میں شیطان ہوں. بولے تم شیطان ہو مجھے نماز کے لیے جگا رہے ہو؟ بولے ہاں میں شیطان ہوں اور تمہیں نماز کے لیے جگا رہا ہوں. بولے کیوں؟ بولے سبب یہ ہے کہ اگر تم نہیں پڑھو گے تو غلط پڑھو گے تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، اور غلط ابھی نہیں پڑھو گے تو تم کو ریگریٹ ہوگا کہ میں نے نماز کیسے چھوڑ دی. تو بولے یہ افسوس بھی تمہیں ثواب دے گا، میں نہیں چاہتا کہ ثواب بھی تمہارے نام اعمال میں جائے اس لیے جگا رہا ہوں. یہ افسوس کا ثواب بھی تمہارے نام اعمال میں جائے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے اس لیے تمہیں جگا رہا ہوں. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ وہ ہر حربے کو استعمال کرتا ہے. اس لیے بعض اوقات کی دو چیزیں، بعض اوقات وہ مجلس میں محفل میں آنے سے روکتا ہے، بعض اوقات نہیں آ جاتا ہے تو اس کے بعد تکبر کرواتا ہے کہ دیکھو میں نے کیا. تو اس کا بڑا حربے بڑے جو ہیں وہ خطرناک ہیں، ان کو سمجھنا اور ان پہ جو ہے قابو پا لینا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے انسان کو کافی پریکٹس کی، کافی جو ہے وہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو جو طاقت دی گئی ہے وہ اس کی 4000 سال کی عبادت کے بدلے میں دی گئی ہے نا. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اس کے پاس جو طاقت ہے اس کے مقابل میں ہمیں جو ہے اپنے آپ کو قوی کرنا ہے، اسٹرونگ کرنا ہے، تاکہ ہم کم سے کم اس کے مقابل میں جا کر کھڑے ہو سکیں اور اپنے آپ کو اس کے بہکاوے سے بچا سکیں. اس نے کسی کنڈیشن میں چھوڑوں گا نہیں، کسی کنڈیشن میں چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ اس کا ریزن یہ کہ چھوڑ دیا تو پھر آپ اپنے وعدے کے اوپر کیسے نبھائے گا. لأغوینہم، کہ میں حتماً ان کو بہکاؤں گا ہی بہکاؤں گا. اور بہکانے کا منزل کیا ہے کہ جب بھی موقع ملے گا میں بہکانے کے لیے آ جاؤں گا. اور آدم سے لگا کے وقت معلوم تک اس کو اجازت بھی ہے تو اس کے کوئی روک بھی نہیں سکتا. تو یہاں ایک واقعہ یہ تھا. اب ایک واقعہ اور بھی ہے کہ جس کے اندر اس نے گزشتہ ہفتے آپ خدمت میں عرض کیا تھا اگر آپ کو یاد ہے کہ وہ جناب نوح کے پاس آیا تھا کشتی سے. جب نوح اترے تو اس وقت اس نے کہا تھا بھائی آپ نے مجھے تھوڑی سی ویکیشن دی اس لیے میں آپ کو تھوڑا ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، ایڈوائس دینا چاہتا ہوں. بولے تجھے تیری ایڈوائس کی مجھے ضرورت نہیں. بولے آپ کو نہیں، آپ کی امت کے کام آئے گی. تو اس نے بتایا کہ 3 چیزوں سے بچیں. میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے جہاں پہ ہماری بات ختم ہوئی تھی وہ کیا تھا کہ 3 چیزیں بچیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ تکبر سے بچیں، کہ جس کی وجہ سے میں پنش کیا گیا. تکبر کیا میں نے آدم کے اوپر، کہ میں نے کہا کہ آدم جو ہے مٹی کے بنے، میں آگ کا بناؤں، اس لیے سجدہ نہیں کیا، میں اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو تکبر کبھی نہ کرنا ورنہ تم پھنس جاؤ گے. دوسری چیز کا کہ جو ہے لالچ نہیں کرنا. لالچ کی وجہ سے جناب آدم جنت سے نکالے گئے، کیونکہ لالچ نہیں کرتے اس جو ہے گندم کو کھانے کا تو جنت میں رہتے، کھا لیا تو دنیا میں آ گئے، ہے نا. تیسری چیز کہ حسد مت کرنا، جیلسی، کہ جیلسی کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. بولے یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس نے 3 لوگوں کو مختلف موقع میں نقصان پہنچایا ہے اور یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اس لیے آپ کی امت کو بتا دیں ان چیزوں سے دور. اور یہ دیکھیے 3 اس کے حربے ہیں جو بہت کامن ہیں اور بہت ایزیلی وہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. ظاہری طور پر جو ہے وہ آپ اس چیز کو اگر آپ سمجھیں گے تو شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ نارملی عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، ایسا کہتے ہیں لوگ، لیکن ایسا ہے نہیں ضروری. کہتے یہی ہیں کہ چیزیں جو ہیں یہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بڑا عجیب جملہ کہتا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں میری بات پہنچ جائے، ہے نا. خواتین میں پائی جاتی ہوں تو چلیے ہو سکتا ہے آدھا معاشرہ جو ہے وہ پھر نقصان اٹھائے گا، آدھا تو بچ جائے گا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ باقی جو آدھے بچے ہیں وہ خواتین کی رائے پہ چلتے ہیں تو وہ پورے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مفہوم کیا کہ یہ چیز جو ہے یہ حسد، جیلسی یا جو ہے یہ چیز ایسا نہیں کہ نہیں ماشاء اللہ پائس اور نیک اور بہت ہی ہمارے جو ہے وہ اچھی خواتین بھی، لیکن یہ کیونکہ یہ دوسری حدیث ہے جو معصوم کی حدیث ہے. کہتے ہیں شیطان
کہ جو سب سے بڑے ویپن ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے وہ غصہ اور خواتین ہیں، لیڈیز. لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ لیڈیز اس کی ویپن ہے، بلکہ یہ آج کا معاشرہ اس کو اس مقصد میں استعمال کرتا ہے نا، اس مقصد میں اسے استعمال کرتا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو عاطفہ، خداوند عالم نے عاطفہ دیا ان کو. عاطفہ کیا دیا؟ ایک قسم کی جو ہے وہ نرم دلی دی ہے. نرم دلی ان کو اس لیے دی ہے تاکہ وہ ہماری پرورش کر سکیں، ہماری جو ہے وہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قربانی دے سکیں. ورنہ آدمی میں قربانی دینے کا جذبہ نہیں آتا. یہ قربانی اس لیے دیتی ہیں کیونکہ خدا نے ان کو نرم دل دیا ہے. بھائی اسی نرم دل کا سہارا لے کر وہ بہکا بھی دیتا ہے. لیکن ہاں وہیں پر جہاں آل محمد کی تعلیمات ہوں تو پھر وہاں نہیں بہکاتا. لیکن جہاں آل محمد کی تعلیمات مائنس ہو جاتی ہیں تو وہاں اس کو بہکانے میں دیری نہیں ہوتی. امیڈیٹلی وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کی وجہ سے وہ انسان کو راہ حق سے دور کر دیتا ہے. تو اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ طریقہ یہی کہ انسان انہی راہوں کو آل محمد کی جو ہے تعلیمات کی روشنی میں استعمال کرے. اگر اس نے تعلیمات آل محمد کی روشنی میں استعمال نہیں کی تو پھر وہ اپنی زندگی کو بچا نہیں پائے گا. اب یہاں پر چند آپ کو جو لسٹ ہے وہ بتا دوں تاکہ اس میں جو 2-3 پوائنٹ ہے وہ آپ عرض کر سکوں کہ جو 17 جو ہے اس کے بہکانے کے وسائل یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. ان 17 میں سے سب سے پہلے کیا ہے کہ خشم اور شہوت، یہ دو ہیں ایک ساتھ، یعنی غصہ اور ٹیمپٹیشن، یہ دو چیزیں کہ جس سے وہ انسان کو بہکاتا ہے نا. اس لیے ٹیمپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیا شہوت کو پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ راہ حق سے دور ہو جائے. پہلی چیز. دوسری چیز وہ کیا آتا ہے؟ حسودی، حرص اور طمع ہے نا، یعنی انسان کے اندر جیلسی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ لالچ ہے نا، اس کو پیدا کرتا ہے. جیلسی الگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لالچ الگ چیز ہے. تو تاکہ ان دونوں کی وجہ سے بھی وہ انسان کو بہکاتا ہے. تیسری چیز جو ہے اس کے اندر کہ زیادہ کھانا چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے. کیا ہے؟ زیادہ کھانا چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو. اور وہ مسئلہ کیا ہے جہاں حرام کھلا کے وہ بہکاتا ہو تو ہے ہی، لیکن یہاں جو عالم نے جو لکھا ہے، جنہوں نے اس پہ ریسرچ کی اور یہ ہم کو پوائنٹ دیے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ زیادہ کھانا چاہے وہ حلال ہی. آدمی جیسے ہی زیادہ کھائے گا بس وہ راہ حق سے گیا. کیوں گیا؟ اس کا ریزن یہی ہے. دیکھیے سب سے بڑی منزل یہی ہے کہ زیادہ کھانے سے آدمی میں کسالت آتی ہے، یعنی انسان ذرا سا جو ہے اپنے آپ کو قنوطگی اور ذرا سا کسالت کہتے ہیں ہمارے ہاں، یعنی آدمی اپنے آپ کو ذرا سا سست محسوس کرتا ہے. تو یہ سست محسوس کرتے ہی اب لازمی ہے کہ پہلے اگر آپ نے کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے سے پہلے آپ کی امید یہ تھی کہ مستحب نماز پڑھوں گا، واجب بھی کروں گا. کھانا کھاتے آپ واجب بھی پڑھ لو، تو مستحب تو اڑائی دی. اور تھوڑا سا اور زیادہ کھا لیا تو کہتے تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے، پیٹ ذرا بھاری ہے. اور پیٹ کیا بھاری ہے، آدمی کی پھر عقل بھی بھاری کر دیتا پھر وہ پھر وہ اس کے آگے بڑھنے بھی نہیں دیتا ہے. تو یہ سب کہ انسان، اور میں نے آپ کو بارہا عرض کیا، یہ پھر سوچیے جو میں نے آپ کو باتیں بتاتا ہوں اگر آپ بار بار بھول جاتے ہیں تو میرا بھی جو ہے وظیفہ ہے کہ آپ کو یاد دلا دوں ہے نا. وہ خاص چیز کیا ہے کہ یہ انسان کہ غذا کے سلسلے میں جو ہمارے یہاں لکھا گیا ہے یا جو ہمارے یہاں ہے پورا باب ہے، پورا چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں یہی چیز ہے. میں نے آپ کو عرض کیا سے مولا کائنات کی حدیث بارہا عرض کی کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ انسان اگر یہ 4 کام کرے گا تو کبھی بیمار نہیں ہوگا. بیمار ہوگا تو صحت مند نہیں رہے گا، تو پھر وہ اعمال خیر انجام نہیں دے سکتا. اس لیے امام زمانہ بھی چاہتے ہیں اور ہمارے جو ہے ائمہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم صحت مند رہیں، ہم صحت مند رہیں. اور اس کے لیے مجھے مولانا نقوی صاحب کی بہت اچھی بات یاد آ رہی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی بھی آرمی میں جانے کے لیے اگر اپلائی کریں تو سب سے پہلا کرائٹیریا آپ کی فٹنس ہے. اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو آپ کو آرمی میں سلیکٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آرمی میں سستا کے سونے کا کام نہیں ہے، چست رہ کے جو ہے دفاع کرنے کا کام ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب عام ملک کی آرمی انفٹ آدمی کو نہیں لیتی ہے تو جو دنیا پہ حکومت کرے گی اس آرمی میں انفٹ آدمی کیسے جائے گا؟ تو اس کا مطلب ہمیں فٹ رہنا ہے. تو فٹ رہنے کا مفہوم کیا ہے کہ فٹ رہنے کے لیے جو سب سے بڑا فارمولا ہونا ہے کہ کبھی بیمار نہیں پڑو گے. یہ کام کرو گے کہ بھوک لگنے سے پہلے نہ کھاؤ، بھوک رہتے رہتے کھانے سے اٹھ جاؤ، اور اس کے بعد کیا چبا چبا کے کھاؤ، اور سونے سے پہلے ریسٹ روم یوز کر لو. اگر یہ 4 کام کرو گے تو صحت مند رہو گے. تو وہی کہ وہ اس کا ایک حربہ ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ کیا کرے گا کہ کھانے ہی کے ذریعے بہکائے گا. کھانے کے ذریعے یہ فیکٹ ہے، یاد رکھیے کہ بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ نے حرکت میں رکھنے کے لیے پیدا کی ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلے دن اگر آپ کو یاد ہے کہ اگر خدا بھوک نہ بناتا تو انسان گھر سے باہر ہی نہ نکلتا.
یہ گھر سے باہر آپ آتے اسی لیے کیونکہ آپ کو دوپہر کا کھانا چاہیے، شام کا کھانا چاہیے، ہے نا. لیکن اگرچہ آدمی میں بھوک ہی کریٹ نہ ہوتی تو پھر دنیا میں جمود ہو جاتا، دنیا پروگریس کرتی ہی نہیں ہے. پروگریس آج بھوک کی وجہ سے، لیکن اسی بھوک کو آدمی جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، جنت سے دور ہونے کا ذریعہ نہ بنائے. تو یہ اس کا ایک جو ہے خاص کہ کھانے کے بہت آدمی کہتے ہیں حرام کھانا تو بہت دور کا، اور یہ خاص چیز ہے کہ خدا نخواستہ ہے. تو یہ کیا لکھا ہے کہ زیادہ کھانا چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو. حرام کا تو مسئلہ ہی دوسرا ہے، وہ تو ایک مرتبہ چلا گیا تو اس کا اثر کرے گا اور بہت خطرناک اثر ہوتا ہے. یاد رکھیے سب سے پہلا اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی لے آتا ہے. یہ پہلا کام اس کا ہوتا ہے حرام کھانے کا. دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ اسے ریبلینٹ بناتا ہے، یعنی سرکش بنا دیتا ہے. حق کے خلاف کھڑا ہونے کی جرت ہو جاتی ہے انسان کے اندر. دوسری چیز یہ اس کے اندر آتی ہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اسے حق دکھائی نہیں دیتا. رائٹ اینڈ رونگ کا جو ہے اسے صحیح پتہ نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یعنی انسان کا جو میزان ہے وہ پھر بگڑ جاتی ہے. ڈیسیزن میکنگ کا جو اس کا پاور ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یاد رکھیے کہ انسان بھوکا رہنے سے، اور یہ ڈیٹا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ باقاعدہ جو ہے یونیکو کا ڈیٹا ہے، اور اس ڈیٹا کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ بڑی عجیب ہیں. ان باتوں کو غور کیجیے. وہ کیا ہے کہ دنیا میں بھوک سے کم لوگ مرتے ہیں، زیادہ کھانے سے زیادہ لوگ مرتے ہیں. یہ ڈیٹا ہے باقاعدہ، پروف ڈیٹا ہے. کیا ہے کہ بھوک سے دنیا میں کم لوگ مرتے ہیں، ہے نا. مرتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ اس لیے مرتے ہیں کیونکہ وہ مولا کا قول ہے، کیوں کسی کا حق کسی نے لے رکھا اس لیے مرتے ہیں، ورنہ اللہ کی وجہ سے رزق میں کمی نہیں ہے. وہ کمی نہیں ہے، کبھی نہ کرے گا، وہ اس نے فراوان بنایا. لیکن کیونکہ کسی کا کھانا کسی نے دبا رکھا ہے اس کی وجہ سے انسان بھوک سے مر رہا ہے. لیکن اس کے بدلے میں کیا ہے، زیادہ کھانے سے دنیا کے اندر زیادہ لوگ مرتے ہیں. اس کا سبب یہی ہے کیونکہ یہی چیز ایک ایسی ہے جو انسان کو سب سے جلدی جو ہے وہ شیطان کے جال میں پھنساتی ہے. اور اس کے لیے پھر ہمارے بھائی لوگ آ جائیں جو غلط سلط بات بتاتے ہیں کہ جب بسم اللہ پڑھو جو چاہے کھا لو تو وہ اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ تو معاملہ ذرا ٹیڑھا ہے، اس کو دھیان رکھیے گا نا. کیونکہ شریعت نے جو ہمارے یہاں لا لکھا ہے وہ بہت ہی سمپل ہے. اس میں یہی ہے کہ انسان جتنا ممکن ہو سکے جتنا. اچھا بہت سی باتیں میں آپ کو، ایک بات اور یہاں حلال کھانے پہ آ گئی یہ بات تو میں آپ کو بتا دوں، پھر آپ سمجھ جائیے اس چیز کو اور اپنے ذہن میں رکھیں. ابھی تھوڑے دن پہلے پھر اس کا ڈسکشن تھا کیونکہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس لیے آپ کو بتاؤں. میں آیت اللہ سستانی کے پاس گیا تھا جب 1999 کے اندر، تب تو وہاں پہ بہت کافی موقع ملتا تھا ان سے بیٹھ کر بات کرنے کا. میں نے کافی دیر ان سے بات کی تو اسی حلال کھانے کہ ہمارے بھائی یہ جو ہے چکن کا مسئلہ یہ ہے اور گوشت کا مسئلہ یہ ہے فلاں چیز ہے. تو انہوں نے مجھ سے حکم دیا تھا، کہا تھا کہ آپ جائیں اپنی کمیونٹی میں کسی آدمی کو کہیں کہ وہ بزنس کرے اس کا گوشت سے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ گوشت یعنی قصابی کا جو بزنس ہے یہ مکروہ ہے. ریگولر آدمی کو اگر آپشن نمبر 2 اویلیبل ہو تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگرچہ کوئی کرنے والا نہ ہو تو وہ کہتے ہیں اب آپ کے قوم میں کسی کے اوپر واجب ہے. کوئی چیز مکروہ اگرچہ کسی کے ایمان کو بچانے کا ذریعہ بن جائے تو واجب ہو جاتی. یہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ واجب کہ وہ کرے. ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ الٹا چکر چلاتے ہیں. الٹا چکر کیا چلاتے ہیں، بولے صاحب ہم فلاں جگہ سے لے آتے ہیں، لیبل تو لگا ہوا، لا کے کھا لیں کہ اب تو سارے ریسٹورینٹ والے یہ استعمال کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے، سارے لوگ کافر ہو جائیں تو ہم بھی کافر ہو جائیں؟ ایسا تھوڑی ہے. سب بیمار ہو جائیں تو ہم بھی بیمار ہو جائیں؟ ایسا کوئی لو استعمال نہیں ہوتا. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ استعمال کریں تو آپ وہاں بھی نہیں کھا سکتے. یاد رکھیے اس کا لو کبھی چینج نہیں ہوتا. اور ابھی بھی ہمارے یہاں سارے مجتہدین کا بالکل متفق علیہ فیصلہ ہے کہ وہ لیول کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. گوشت جیسے ہی مسلمان کے ہاتھ سے نکل جائے پھر وہ مشکوک ہے جب تک مسلمان اس کی گارنٹی نہ لے. اس لیے اس کے اندر بالکل لینینسی نہ برتا کریں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ شیطان سب سے زیادہ اسی حربے سے آپ کو بہکاتا ہے. اچھا ایک چیز آپ کو خاص اس میں، آپ جس گوشت کو لے کر آئیں اگر وہ صحیح ٹیسٹڈ نہیں ہے نا، صحیح طریقے سے آپ نے بائع نہیں کیا، مسلمان سے بائع نہیں کیا، حلال بائع نہیں کیا، تو نتیجہ کیا ہوگا، آپ کھائیں گے تو آپ آل محمد کے دشمن بنیں گے. آپ کی اولاد کھائے گی آپ کی اور آل محمد دونوں کی دشمن بنے گی. زوجہ آپ کی کھائیں گی تو ایک دوسرے کی دشمن بنے گی. اذان کا مسئلہ کیا، وہ اس کے جو سب سے بڑا حربہ یہ کہ ایک دوسرے کا دشمن بنا دے، اسی کھانے کو استعمال کرتا ہے کہ وہ دشمنیاں پیدا کرے. اس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہو. آج دنیا میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ ایک صرف کھانا ہے. اگر کھانا سدھر جائے تو آدھی دنیا کی مشکلات سدھر جائیں. اور کھانا ایک بار گڑبڑ ہو گیا تو آدھی دنیا کی مشکلات آج اسی وجہ سے. یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے ہمارے علماء نے اس کے اوپر بہت ایمفیسائز کیا، بہت اس کے اوپر جو ہے ہمیں تاکید کی ہے. اور آپ کو بتاؤں یہ بڑی عجیب چیز، آپ داستان سنیں گے یہاں کڑ ہوتی بات. یاد رکھیے گا ہمارے علماء جب پڑھا کرتے تھے پرانے زمانے میں قم میں یا نجف میں، تو
وہاں تو بڑا سخت مرحلہ تھا, آپ نے نہیں دیکھا. آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے حالات ہیں اور آپ نے بچوں کو بھیجیں, اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو اب وہ مسائل نہیں ہیں. لیکن جو مسائل وہاں پہ پرانے زمانے میں تھے, کھانے کو نہیں ہوتا تھا, ہے نا, نہیں ہوتا تھا, تو لوگ جو ہیں وہ جو تربوز لوگ کھا کر پھینک دیتے تھے, تو لوگ ہمیشہ اس کا ریڈ پارٹ کھاتے ہیں, وائٹ نہیں کھاتے تھے, تو وائٹ پارٹ کھا کر اپنی زندگی گزار کرتے ہیں. چھوڑے گئے فروٹس کو استعمال کرتے تھے جس کو بڑھ. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ ایمان کو بچایا ہے, اپنی بھوک کو, ٹیمپٹیشن کو قربان کیا ہے, تبھی وہ اس منزل پہ پہنچے. یہ حق و باطل کی جو ہے ڈسکشن کے اندر, یا کہا جائے اس کے ڈیسیزن میکنگ میں سب سے بڑا اثر ڈالتا ہے. اس لیے اس کو بہت خیال رکھیں, بہت خیال رکھیں, کیونکہ یہ یہاں باقاعدہ اس کو کاؤنٹ کیا کہ زیادہ خوردن ہر چند حلال ہم باشد لکھا ہے, کہ زیادہ کھانا چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو, انسان کو سست کر دے گا, بہکانے کا جو ہے وہ سبب بن جائے گا. اب یہ سیکنڈ اس کے اندر لکھی آج چوتھی چیز سنی, یہ بھی خاص ہے نا, کہ دوست داشتن تزئین و آرائش اساس منزل و خانے و لباس, کہنے اپنے گھر کو, گھر کے ڈیکوریشن کو, اپنے لباس کو, اور تمام آس پاس کی جو چیزیں ان کو سجانے اور سنوارنے کے اندر بہت زیادہ انسان کا وقت لگانا, اسے بہت زیادہ دوست رکھنا, یہ ایک بہت بڑی منزل ہے. آدمی آپ یہ دیکھیں کیا ہے کہ یہ شیطان کا حربہ ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو خوبصورت بننے یا خوبصورت جگہ رہنے یا خوبصورت دکھنے سے شریعت نے منع کیا, نہیں, یہ نہیں, اس کا بالکل الگ فرق, کہ زیادہ تر وقت اگر آپ اپنا صرف اسی آرائش, اسی چیز میں لگا دیں گے تو معاملہ, یعنی ٹوٹل آدمی کی زندگی کا مقصد یہ ہو جائے کہ میرا گھر بہتر سے بہتر ہو جائے, اس میں زیادہ سجاوٹ کا سامان لے آؤں, زیادہ میرا لباس اچھا ہو, زیادہ ایسا میں لک اچھا ہو, سارا ٹائم آدمی اسی کام میں اگر لگا دے گا تو شیطان چاہتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے. جیسے بالکل میں آپ کو بڑی پیاری مثال دوں تاکہ آپ اس کا ایک دم ایگزیکٹلی میننگ سمجھ جائیں, کوئی مشکل نہ ہو. ایک آدمی غسل و وضو میں اتنا ٹائم لگا دے کہ نماز کا ٹائم نکل جائے, ہے نا, وہ شیطان یہ کرتا ہے کہ گھر اتنا سجاؤ, اپنے آپ کو اتنا سجاؤ کہ باقی سب چیز کو بھول جاؤ. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جو جس کام کی آپ سجا رہے ہیں اس کام کو آپ نے جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے کیا ہے, یعنی اتنا آدمی سجانے کے لیے لگاتا ہے کہ سجاوٹ پہ زیادہ دھیان دیتا ہے, گھر میں جو رہ رہے ہیں ان کے اوپر کم دھیان دیتا ہے. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے نا. اس کو گھر کی سجاوٹ کی چیز صاف نظر آتی سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ سامان جو میں لایا تھا سجاوٹ کا اپنی جگہ ہے پہ کہ نہیں, یہ بھول جاتا بچے بیوی اپنی جگہ ہے کہ نہیں. یہ ہے فیکٹ آج دنیا میں آپ دیکھیے گا, یہ شیطان کا حربہ ہے, لکھا مذاق نہیں ہے اس کے اندر, کہ آدمی اپنی زندگی کے جو اساس ہیں یعنی گھر, کھانا, لباس, اس کے اوپر اتنا دھیان دیتا ہے کہ وہ اپنی واجبات کو بھی بھول جاتا ہے, واجبات کو بھی بھول جاتا ہے. جب یہ واجبات کو بھول جائے گا تو پھر یہ شیطانی حربہ کہلائے گا, کیونکہ وہ ان چیزوں کو سجانے سنوارنے میں, ان کو بہتر بنانے میں اپنا ٹوٹل ٹائم لگا رہا ہے, زیادہ ٹائم اسی میں انویسٹ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے اس کی زندگی فروٹفل نہیں ہوگی, اس کا صحیح اسے صلہ نہیں مل پائے گا. اس کا دیکھیے, اس کا پھر مطلب سمجھنے میں آپ ذرا سا بالکل الرٹ رہا کریں. سجنا اور سنورنا ہماری عبادت ہے, کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَخُذُوا زِینَتَکُم یا بنی آدم خُذُوا زِینَتَکُم عِنْدَ کُلِّ مسجد, اے بنی آدم جب تم مسجد میں آؤ تو سج سنور کے آؤ, خوبصورت بن کے آؤ, کیونکہ خدا کے سامنے جا رہے ہو. جب خدا کے سامنے تو سجنا سنورنا عبادت ہے, لیکن اس معنی میں کہ عبادت سجنے سنورنے کے بعد ہو رہی ہو. خالی سجنا سنورنا عبادت نہ ہو تو پھر وہ سجنے سنورنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اکثر میں یہاں آتا ہوں, سن لیجیے تو ریکارڈ ہوتی بات تو کام آتی کبھی کبھار. اکثر میں یہاں آتے ہیں جب یہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں بھائی چھوٹا سا پردہ لگا دیں, زیادہ بڑا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کیوں, عورتیں کم آئی آج؟ بولے نہیں آئی تو بہت ہیں, لیکن وضو کریں گی تو میک اپ خراب ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی میک اپ کرنا ہونا نہیں ہے, لیکن اس حد تک کہ وہ اللہ کے امور کے اندر دخالت نہ کرے, اللہ کے امور کے اندر دخالت نہ کرے. ہاں, یہ بڑی اہم چیز ہے. آدمی جو ہے وہ سوٹ پہن کر آیا ہے, نماز اس لیے پڑھا, کریز ٹوٹ جائے گی. بھائی ایمان ٹوٹ جائے اس کا کوئی فرق نہیں, کریز نہیں ٹوٹنا چاہیے. بھائی یہ کوئی بات ہوئی سمجھ نہیں. تو اس کا مفہوم ہے کہ یہ تزئین وہ جو ہے آلات جو ہے وہ تزئین کو حربہ بناتا ہے, ان کو اپنا ایک ویپن استعمال کرتا ہے انسان کو بہکانے کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ, بہت ہی خاص چیز ہے جس کو آپ کو ذہن. ایک اور اس کا ایک پہلو اور بھی ہے. وہ پہلو کیا ہے کہ انسان کبھی لباس اور سجنے سنوارنے کے لیے جن وسائل کو استعمال کرتا وہ ناجائز ہیں, اس کا نتیجہ بھی بہت خراب ہوتا ہے. پھر اس کے اندر عبادت
نہیں ہوتی. ہمارے شریعت ہے کا بالکل پرفیکٹ لو ہے, یاد رکھیے گا, اس کو کبھی نہ بھولیے گا کہ آپ کے لباس میں ایک بٹن بھی غضبی ہے, پرمیسیبل نہیں ہے, تو آپ کی نماز باطل ہے, آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ بٹن کی بات کر رہا ہوں, بہت دور ہے, باقی پورا لباس ہونا تو الگ بات ہے نا. اس کے اندر لکھا 4 چیزیں لکھی, اس کے اندر لباس کے اندر 4 چیزیں لکھی کہ اول یہ کہ چوری کا ہو, ہے نا. نمبر 2 کہ انسان نے جو ہے وہ برائبری یعنی ہمارے ہاں رشوت کے جو ہے پیسے سے اسے خریدا ہو تو بھی. تھرڈ چیز کیا اس کے اندر کہ جس کے اندر کسی کا ہو لیکن بغیر اجازت کے اس نے استعمال کیا ہو, یا ایسا لباس ہو جس میں سے خمس و زکوٰۃ ادا نہ کیا ہو. یہ چاروں چیزیں اس میں آتی ہیں, یہ چاروں چیزیں اس کے, ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز اگر اس لباس کے اندر شامل ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ خوبصورت لگیں, لباس آپ کا اچھا ہو, لیکن 4 میں سے ایک چیز اس میں ڈال دے تاکہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, تاکہ اس کا ریزن کیا ہے, تاکہ اس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے آپ کی عبادت تو ہو لیکن قبول نہ ہو سکے. یہ مین ہے اس کا حربہ کیا ہے کہ لباس اور غذا یہ 2 چیزیں جو ہمارا ایسنشل پارٹ ہے زندگی کا, ہر روز استعمال کرتے ہیں. اگر ہم اس کے اوپر ذرا سا توجہ نہ دیں تو یہی ہماری عبادت کی کبھی کبھی قبولیت کا سبب بنتے ہیں, کبھی قبول ہونے سے روک دینے کے اندر جو ہے وہ حائل ہو جاتے ہیں, اس کے اندر بیچ میں آ جاتے ہیں. ابھی انشاءاللہ اس میں باقی جو پوائنٹس ہیں پھر آپ خدمت عرض کروں گا تاکہ ہم اس کو سمجھیں. یہ شیطانی حربے بہت زیادہ ہیں, بہت کامن ہیں, ہم اس کو ڈیلی اپنی لائف کے اندر دیکھتے ہیں, اس لیے ان سے ہمیں آشنا ہونا بے انتہا ضروری ہے تاکہ ہم اس کی وجہ سے جو ہے وہ سمجھ جائیں. اب چھٹا ہے حب و دوستی مال, یعنی انسان جو ہے وہ مال کو اتنا زیادہ دوست رکھے تو اس کی وجہ سے بھی انسان کو نقصان ہوتا ہے. مال کو دوست رکھنا سیدھی بات ہے کہ دوست رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ صحیح جگہ استعمال نہیں کرتا, اللہ رسول کا حق ہی نہیں دیتا. جب نہیں دیتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس طرح سے انسان کی زندگی کے اندر امپیکٹ ڈالتا ہے, اس کی زندگی کو پھر وہ خراب کر دیتا ہے. یہی مال جھگڑے کا سبب بنتا ہے, یاد رکھیے. اگر مال کبھی انسان کے جھگڑے کا سبب, لیکن جیسے ہی اس کے اندر اللہ رسول کا حق رہ جائے گا تو وہ انسان کی زندگی کو خراب کرنے کے اندر ایک بہت بڑا رول پلے کرے گا. لیکن اگر اس کا اللہ رسول کا حق نہیں کرے گا تو یہی اس کے لیے بلیسنگ ہو جائے گی, یہی چیز اس کے اندر انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام آئے گی. دشمنی مال کے ذریعے ہوتی ہے, لیکن اس مال کے ذریعے کہ جو آل محمد کے حق کے ادا کرنے کے بغیر استعمال کیا, ان کے حق کو ادا کرنے سے, تو یہی دوستی اور محبت کا سبب بن جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ پندنا پاک میں شفا کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے تجھے واسطہ بیمار امام زین العابدین السلام کا نوشاد بن فیض بھائی, عبید بھائی, محمود بھائی, کاظم بھائی, شیل بھائی, بانو بہن بنت کریم بھائی, رفت آپا بنت احمد بھائی, وقار بھائی, اور جو مناد بیان شفا کامل عاجل عطا فرما. پانے والے گناہوں کو بخش دے, پانے والے حاضر مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما. پانے والے ہم اس وقت دنیا سے اٹھائے اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے, پھر دین احکام شریعت کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وجل فجر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہی نستعین وخیر ناصر و معین. پاک و منزہ پرتن اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ پرتن شر نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پرتن ہمارے ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پرتن بڑا عفو بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پرتن جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا اور نبیوں کو اطلاعی سلسلہ بھیجا. صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی
محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الخاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرج وشنماہم واہلک اعداہم جن کے ظہور سے دنیا اور انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم کے لیے تاجیل ظہور کے لیے دعا گوئیں. آپ خدمت میں رزق میں برکت کے لیے جو ہمارے ائمہ اطہار نے اور دوسرے معصومین نے ہمیں ہدایت دی ہیں، اس کے سلسلے میں گفتگو جاری تھی. لیکن یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی خوشحال ہو، وہ خوشحال زندگی گزارے. تو یہاں ایک مجھے جو چیز ملی جس میں کہتے ہیں یہ 7 چیز اگر انسان مکمل کرے، برابر کرتا رہے تو اس کی زندگی خوشحال ہوگی. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس میں ہیپینس رہے، اس کے اندر جو ہے انسان کو کریج اور مزہ آئے زندگی گزارنے میں. تو کہتے ہیں یہ 7 چیزیں کرنے سے انسان کی زندگی خوشحال رہتی ہے. تو یہ 7 چیزیں نوٹ کر لیں، آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ. کہتے ہیں قرآن کی تلاوت انسان کی زندگی کو خوشحال بناتی ہے، اس لیے انسان کو چاہے تھوڑا بہت چند آیتیں ہی پڑھنے کا موقع ملے لیکن ضرور پڑھنا چاہیے. اب کچھ لوگ اسمارٹ ہوتے ہیں، بولے نماز تو پڑھتے ہیں، قرآن ہی تو ہوتا اس میں. لیکن ایسے اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت، نماز جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ضرور اس کے اندر، وہ بالکل صحیح اس میں. لیکن اس کے علاوہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے چاہے چند سورہ ہی پڑھے. قرآن کی تلاوت کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے کہ انسان فزیکل قرآن کو کھول کر چند آیتیں اس میں سے ضرور، کیونکہ قرآن کا کھولنا عبادت ہے. قرآن جو آپ کے گھر میں فزیکل قرآن ہے، اس کا کھولنا آپ کے لیے عبادت ہے. چاہے چند آیتیں صبح شام دوپہر جب آپ کو موقع ملے ایک وقت میں آپ ضرور کھولیں. دیکھیے اس میں بڑی بڑی نکات ہیں، خالی ایک بھی میں بہت دیر پڑھتا لیکن میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات ہے کہ یہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہے کہ آپ اس دن پاک بھی رہے کہ نہیں، کہ اس حالت میں تھے قرآن سے دور رہے. تو اس کا مرد کے لیے تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ پاک باوضو رہے تاکہ آپ کو قرآن کھولنے کا موقع ملا. اتنی دیر کم سے کم آپ نے اپنی ایبیلٹی کو ظاہر کیا کہ اللہ کی رحمت آپ کو آ کے گھیر لے. تو یہ پہلی چیز قرآن ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ نماز کو پابندی سے پڑھنا، یہ انسان کی زندگی کو خوشحال بناتی ہے. انسان سوچتا آج نہیں پڑھی تو چلو اتنا وقت ایکسٹرا ملا، اس کو نہیں پتا کہ کتنی ساری ایکسٹرا چیزیں خدا دینے والا تھا اس سے دور ہو گئی. تو نماز کے پابندی. اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا. انسان اکثر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے. میں نے پھر آپ کی خدمت عرض کیا کہتا ہے کہ انسان مسکراہٹ کا اگر اپنے جو ہے وہ شکریہ ادا نہیں کرتا تو آنسوں کی شکایت کا حق اسے نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ہر مسکراہٹ ہماری ایک نعمت ہے اللہ کی، تو اس کا شکر اسے ادا. کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہم کاؤنٹ لیس ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرنا ہی بھول جاتے ہیں. اس کے بعد ہے مجبوروں کی مدد کرنا. کیا ہے چوتھی چیز کہ انسان اگر مجبوروں کی مدد کرے گا تو ان کی دعائیں بہت کام آتی. کسی پریشان حال کو کسی بھی اعتبار سے آپ نے مجبور کی مدد کر دی، یقینی طور پر اس کا نتیجہ آپ کی زندگی کو خوشحال بنانے میں بہت پازیٹیو آئے گا، بہت بہتر اس کا آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا. گناہوں سے توبہ کرنا. انسان جتنا زیادہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اتنا زیادہ اس کی زندگی خوشحال ہوگی. لازمی یہ دوسری جگہ بھی ہے، کہتے ہیں جب کسی کا رزق کم ہونے لگے، رزق پہ بات ہوئی تھی، جب کسی کا رزق کم ہونے لگے تو کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ توبہ کرنا انسان کے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے. تو یہ
اس کے بعد جو ہے چھٹی چیز کیا ہے کہ عزیز اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. میں نے پورا ڈیٹیل سے جو ہے اس کے اوپر بھی بچوں کو پڑھایا ہے نا کہ جو ہے صلہ رحم کے کیا سب فائدے ہیں. بس لیے اس کے لیے 4-5 فائدے لکھیں. صلہ رحم کا جو کم ترین فائدہ کہ انسان کی عمر بڑھتی ہے, رزق بڑھتا ہے, انسان کی عزت بڑھتی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے خداوند عالم جو ہے اس سے بہت ساری پریشانیوں سے بچاتا ہے. اور یہ چیزیں عجیب چیزیں دیکھیے, ایک میں آپ کو بتاؤں, صلہ رحم واحد یا ان چند چیزوں میں سے ہے کہ جس کے لیے مذہب کی قید نہیں ہے. آپ کو پتا نا, آپ نے اگرچہ خمس نہیں دیا تو حج قبول نہیں ہوگا, نماز جو ہے وضو نہیں کیا تو نماز قبول نہیں ہوگی. ہر ایک چیز کے لیے ایک کنڈیشن ہے نا. بغیر ایمان کی نماز پڑھے, حج کرے, روزہ رکھے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے ایمان شرط ہے. لیکن صلہ رحم کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. کوئی کافر بھی اگرچہ صلہ رحم کرے گا تو خدا اس کی زندگی کو پراسپر بنا دے گا, یعنی اس سے طول عمر دے گا, اور ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں کثرت سے دولت عطا کرے گا. اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. لیکن پانچواں جو اس کا فائدہ ہے کہ جو صلہ رحم کرنے والا تو خدا اس کو جس دروازے سے چاہے جنت کی جنت میں داخل کرے گا, اس کے لیے ایمان شرط ہے. پھر وہ سب کو نہیں ملے گی. لیکن جہاں تک رہا یہ پہلی 4 چیزیں کہ اس کے عمر میں برکت, رزق میں برکت, عزت میں برکت, اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جو ہے خداوند عالم جو ہے خوشحال زندگی دیتا ہے. یہ خوشحال زندگی اسی پہ کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. اب یہ دیکھیے کوئی اگر ریوارڈ زیادہ ہے تو یہ آسان کام بھی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے کہ ریوارڈ زیادہ ہے کہ آدمی ناراض بھی اپنے سے ہوتا ہے, خوش بھی اپنے سے ہوتا ہے. یہ اس کے لیے خاص چیز, اس کو خیر وقت نہیں ہے. کیا 7ویں چیز ہے, صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا آپ کی زندگی کو خوشحال بناتا ہے. صبح انسان سورہ یاسین پڑھے اور رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے گا تو انسان کی زندگی خوشحال ہوگی. کہتے ہیں 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی میں برکت لا, اس کی زندگی خوشحال بناتی ہیں. اور پھر ایک بار جلدی سے دہرا دوں تاکہ ان کو خالی ہے نا. کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا, نماز کو پابندی سے ادا کرنا, کثرت سے شکر ادا کرنا, مجبوروں کی مدد کرنا, گناہوں سے توبہ کرنا, عزیزوں اور جو ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا, صبح کے وقت یاسین اور شب کے وقت سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھنا انسان کی زندگی کو خوشحال بناتا ہے. اس لیے آپ برابر انشاءاللہ اس کام کو عمل کریں تاکہ اس کی وجہ سے خداوند عالم آپ کی زندگی کو خوشحال بنائیں, آپ سکسیسفل زندگی گزارتے رہیں. شکر انشاءاللہ کافی لوگ آ گئے تھے, آپ نمازیں جو ہے جعفر تیار کے لیے اگر آپ آتے رہیں گے تو انشاءاللہ میں بھی پڑھتا رہوں گا آپ کے بہانے سے, اور آپ بھی پڑھتے رہے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. لیکن اس کے لیے یہ کہ آپ نیت کریں, خاص کر کے اپنی جو ہے مشکل کے لیے نیت کریں کہ پالنے والا آپ کے اس خاص مشکل کو دور کرے. تو اور اس کا وقت یہی ہے, اس کا وقت یہی ہے, اور ہمارے بہت سے علماء اس کے عامل ہیں, انہوں نے اس کے لیے بڑے بڑے درجات. اور میں آپ کو ایک چیز لاسٹ میں اور بتا دوں, تھوڑے دن جب آپ پڑھیں گے نا اس کو تو آپ اس سے مادی مانگیں گے کہ میرا فلاں کام ہو جائے دنیا کا, فلاں کام ہو جائے دنیا, لیکن آپ کنٹینیوس پڑھتے رہیں گے تو پھر آپ کو اتنا خدا دے دے گا کہ پھر آپ آخرت مانگیں گے. اس نماز کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہمارے علماء جو کنٹینیوسلی پڑھتے ہیں پھر اس سے پھر دنیا طلب نہیں کرتے, اس سے پھر اس سے درجات علو یعنی آخرت کے درجات طلب کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اس کا پہلا فائدہ, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ دنیا دے کے بتاتا ہے کہ جب میں نے دنیا دے دی ہے تو آخرت دینا تو میرا کام ہی ہے, تو میں دوں گا اگر مانگو گے. تو اس کا خاص یہ کہ شروع میں لازمی آپ آتے ہیں پڑھتے ہیں, آپ کی زندگی پریشانیاں ہیں, بیماری ہے, محتاجی ہے, کوئی اسٹیٹس کا مسئلہ ہے, کوئی آپ کے رزق کا مسئلہ ہے, کوئی بیماری اولاد کا مسئلہ ہے, اور کسی کی بیماری, تو آپ اس کو ضرور مانگیں. نماز کے لیے بہت بہترین ہے. انشاءاللہ ایک دن ہوگا تو میں اس کے سارے ثواب بھی پڑھوں گا آپ کی خدمت میں کہ اس کے کیا کیا ثواب ہیں, اور زیادہ دیر نہیں لگتی انشاءاللہ. آپ میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بتا دی کہ میں سلو کر دوں گا, ورنہ تو 20 منٹ میں نماز ہو جاتی. ریگولر جو پڑھنے والے ہیں وہ فاسٹ پڑھ لیتے ہیں, لیکن جو کبھی کبھی پڑھتے ہیں ان کو دقت ہوتی ہے, لیکن کیونکہ آپ ساتھ پڑھتے ہیں اس لیے مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا, تو تاکہ اس کی وجہ سے ہم سب مل کر دعا کریں تاکہ پوری کمیونٹی انشاءاللہ خوشحال رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. پانے والے تجھے واسطہ اپنے دنوں پاک میں شفا کامل عاجل عطا فرما, پارے جنات پریشان کو دور فرما دے, پارے توفیقات میں اضافہ فرما. پانے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سرو سلم ساتھ محفوظ رکھ. پانے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پانے والے اپنے دربار صدقہ میں نوشاد بھائی, فضا بھائی, محمد بھائی, کاظم ابن شیل بھائی, بانو بہن بنت کریم بھائی, امتیاز بھائی, ابن ولی بھائی, وقار بھائی, رفعت آپا بنت احمد بھائی, شمشیر بھائی, ابن فقیر محمد بن عبد شفاء کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے حاضر مجلس کے نیک حاجات مراد و قبول فرما. تمنات کو بلا طوفان سے محفوظ رکھ. نسم ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. پالنے والے
ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جزات مشتاق جزات سے مشرف فرما، پالنے والے جمنات جزات کو خیر سے اپنے وطن کو پلٹیں، پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہر میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ